بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکور وزڈم کی دی سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز کی قسط میں پھر خوش آمدید۔ ایک قیدی نقاہت کے باوجود سر اٹھائے وقار کے ساتھ مسلح افراد کے حصار میں جیل کی نیم روشن راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ ایک قیدی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی اساطیر بننے والا ہے۔ یہ کہانی 18 مارچ سن 1978 کو شروع ہوئی، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ یوں ملک کے سابق وزیر خارجہ، سابقہ صدر اور سابق وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 1772 کی حیثیت اختیار کر لی۔ کون جانتا تھا کہ نواب محمد احمد کا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ واقعہ 11 نومبر 1974 کو لاہور میں پیش آیا۔ نواب محمد احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ وہ بھٹو کے ناقد بھی تصور کیے جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ کیس سرد خانے میں پڑا رہا، مگر 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ ہوا تو اس کیس میں جان پڑ گئی۔ 3 ستمبر کو معزول وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں 70 کلفٹن سے گرفتار کیا گیا۔ اکتوبر 1977 میں یہ کیس لوور کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ پہنچ گیا اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ بے رحم وقت نے پاکستان کے طاقتور ترین شخص کو مصائب کے منجدار میں لا چھوڑا تھا۔ بھٹو نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے پنڈی جیل منتقل کر دیا گیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری 330 دن گزارنے والے تھے۔ پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کوٹڑیوں کے کچے فرش کو کھود کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھودنے کا خدشہ نہ رہے۔ چھت توڑ کر فرار کا امکان ختم کرنے کے لیے آہنی چھت بنائی گئی۔ بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نصب تھے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تعینات تھے۔ 16 مئی 1978 کی رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح 5 بجے دمیال ایئر بیس پر صوفہ سیٹ وصول کرے۔ اشارہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی سمت تھا۔ اگلی صبح جب ذوالفقار علی بھٹو ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا۔ انہیں ایئر بیس سے جیل لے جانے کے لیے قیدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا۔ تب بھٹو نے غصے میں آ کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اس سے بہتر گاڑی کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید ذوالفقار علی بھٹو اب بھی خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، عوام کا منتخب نمائندہ، ہر دل عزیز لیڈر، اور ایسا وہ 3 اپریل کی شام تک سمجھنے والے تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ مقدمہ فقط ایک سیاسی سٹنٹ ہے۔ وہ یقین سے کہا کرتے تھے کہ میرے سر کی قیمت پاکستان ہے، مگر وہ غلط تھے۔ آئیے پنڈی جیل چلتے ہیں، وہ جیل جس نے کئی عجیب مناظر دیکھے۔ بیگم بھٹو کے سامان کی تلاشی، نوجوان بے نظیر بھٹو کا اپنی سالگرہ کا کیک لیے جیل کے لیے آہنی دروازے پر دستخط دینا، بھٹو سے تمام سہولیات چھن جانا، اور آخر کار ایک فاتح کا موت سے ہمکنار ہونا۔ 6 فروری 1979 کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچی۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی پٹیشن بھی نامنظور ہو گئی۔ اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مسوڑوں اور گرتی صحت کے ساتھ
اپنے تاریک سیل میں موت کا انتظار تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک طوفانی رات وہ اسٹریچر پر لیٹے پھانسی گھاٹ کی سمت جانے والے تھے۔ 3 اپریل کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو کس طرح سے پھانسی دی گئی، یہ جاننے کے لیے دی سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز کی اس قسط کے دوسرے حصے کا انتظار کیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈسکور وزڈم۔